جیسے کہ مرد نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور عورت اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہے؟ اگر اس کا مرد قید خانے میں بند ہے تو باہر اس کی عورت اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، مزید ٹارچر کر رہے ہیں کہ یا تو آپ نکلیں گے یا تو ہم آپ کو اٹھائیں گے یا پھر جو آپ کا پیارا مسنگ ہے یا پھر ہم اس کو مار دیں گے۔ اپنی جانی ہتھیلیوں پہ لے کر گھوم رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پیارے ہمارے مرد جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ واپس صحیح سلامت آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی لاپتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البروس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار حاضر ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں رضوانہ بلوچ صاحبہ کو زحمت دی ہے، جو ایک سیاسی کارکن ہیں، خواتین کے حوالے سے جدوجہد کر رہی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ رضوانہ بلوچ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بجائے کہ ہم ڈائریکٹ سیاست پہ جائیں، سب سے پہلے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی اور پھر آپ اس جدوجہد میں کیسے شامل ہوئی؟ میرا تعلق تو خاران سے ہے، جی لیکن میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی ہے۔ گرامر اسکول سے میں نے اسکولنگ کی ہے، اس کے بعد میں نے کینٹ کالج سے گریجویشن کی ہے۔ باقی جو میرا ماسٹرز ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی سے ہوئی ہے۔ آپ بی ایس او کے پلیٹ فارم پہ کیسے آئیں، کیسے متاثر ہوئیں اور کیا جدوجہد کر رہی ہیں؟ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے یہاں پر مطلب کہ ہم ظلم دیکھتے ہیں، ریاست کا ظلم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ میں بھی ایک ایسی فیملی سے متاثرہ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے لوگوں کو بھی مسنگ کیا گیا ہے۔ انہی کو دیکھ کر ہم نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا بی ایس او میں، اور بی ایس او کے کارکن بنے، کیڈر بنے ہم۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو دھرنے ہوئے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لازمی آپ ان میں شریک ہوتی رہی ہیں، ان میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ دھرنے جلوس میں سب سے پہلا تو مشکل یہ ہے کہ آپ ایک بہت مشکلوں سے اپنے گھر سے نکل کر اس دھرنے میں شرکت کرتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ پر یا تو لاٹھی چارج ہوتی ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، ایک مطلب یہی جو پولیس والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں ایف سی والے، وہ آپ کو ایسے گھیر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک خوف والے ماحول میں وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کب وہ آپ پر اٹیک کریں گے، کب وہ آپ پر لاٹھی چارج کریں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے ہم پر لاٹھی چارج کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے مارنگ بلوچ ہے یا سمیع الدین ہے، وہ بھی آپ کی طرح ہام سے ایک لڑکیاں تھیں، آج وہ لیڈر بن گئی، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آج مارنگ بلوچ کو، ڈاکٹر مارنگ کو اور سمیع الدین کو سب جانتے ہیں اور انہوں نے یہ جدوجہد کی؟ بلوچستان میں ہر بندے کی آئیڈیل مارنگ بلوچ اور سمیع الدین، باقی جتنے بھی فیمیل ہے، کریمہ بلوچ ہے، یہ سارے ان کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور ان کو میں ایک فورتھ وار فیمنزم کہوں گی، کیونکہ انہوں نے جو ہے جدوجہد اسٹارٹ کی۔ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلے ہوئے، مارنگ بلوچ کے فادر کو شہید کیا گیا، سمیع الدین کی فادر جو ابھی تک 15 سال سے لاپتہ ہے۔ تو ان کو دیکھ کر بلوچ کی ہر خواتین میں یہ ہمت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح باہر نکلیں، انہی کو فالو کریں، انہی کو دیکھیں، انہی کی اسٹرگل کو دیکھیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق انٹیریئر سے، انٹیریئر بلوچستان میں خواتین پہ پابندیاں ہیں، چونکہ مرد کا معاشرہ ہے، خواتین جاتی نہیں ہیں عام نہ جلسوں میں، لیکن یہ کیا وجوہات ہے کہ آج ہر گھر سے خواتین نکل رہی ہیں، انٹیریئر کی خواتین بھی، مثلاً خاران کی خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، ڈال بندی کی خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، نوش کی چاغی، کوئٹہ تو ویسے ہی ایک بڑا شہر ہے اور یہاں سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ خواتین تو نظر، انٹیریئر کی، مکران کی، جیسے تربت، گوادر، پنجگور، وجوہات کیا ہیں؟ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی لاپتہ ہے،
اگر کسی کا بھائی لاپتہ ہے تو کسی کا شوہر لاپتہ ہے، یا تو ابو لاپتہ ہے یا تو بیٹا، تو مجبوراً ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہر بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے ہوں، کہ ہم ریاست کے ساتھ مقابلہ کریں، ہم اپنی لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ہم اسٹرگل کریں، ہوں۔ ہم اپنا فرض ادا کریں۔ بلوچستان میں جو عورت ہے ان کے مسائل کیا ہیں؟ بلوچستان کے جو سب سے بڑے مطلب جو مسائل ہے، سب سے مسئلہ بلوچ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہوں، سب سے پہلا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر کیسے نکلے۔ اس کے بعد اگر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر کا جو معاشرہ ہے اس پہ الزام تراشی کرتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بلوچ سماج میں عورت کا کردار کیا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلوچ سماج میں عورت کا ایک بہت بہترین کردار رہا ہے۔ اگر تاریخ دیکھا جائے تو آنی بلوچ، بانڑی، کریمہ بلوچ، ہوں، ابھی جو مارنگ اور سمی دین وغیرہ ہے، ان کی اسٹرگل تو ایک مثالی اسٹرگل ہے۔ یہ تو بلوچ قوم کے لیے تو ایک آئیڈیل ہے کہ وہ ان کا کیا کردار ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ابھی جو دیکھا جائے تو بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ عورتوں کی ہاتھ میں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سمیدین بھی ملک سے جو باہر جا رہی تھی، ایئرپورٹ پہ اسے روکا گیا، اسی طرح ڈاکٹر مارن بھی جا رہی تھی بیرون ملک تو اس کو بھی کراچی ایئرپورٹ پہ روکا گیا۔ تو آپ اس جو رویے ہے اس کو کس طرح دیکھتے اگر دیکھا جائے تو یہ سراسر غلط ایکٹ ہے ہیں؟ بلوچ عورت کے اوپر، کیونکہ جہاں پر وہ خود غلطی کر رہے ہیں وہ اپنی غلطی کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ جو ایئرپورٹس پہ ان کو روکنا یہ سراسر غلط ہے، نہ کوئی وجوہات ہے ان کی روکنے کے، نہ کوئی بات ہے، بلا وجہ ان کو روکا جا رہا ہے۔ کیا آج بلوچستان کی عورت اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ وہ اس جدوجہد میں خود بھی شریک ہے اور اپنے بچوں کو بھی شریک کر رہی؟ گوادر میں جو جلسہ ہوا تھا اس کو مد نظر رکھ کر ہم یہی کہیں گے کہ بلوچستان کی اور خواتین یہی چاہتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور اپنی بچوں کو بھی یہی کہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم باہر نکلیں، اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اچھا یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں، مثلا گوادر کا دھرنا تھا، اس کے بعد اس سے پہلے اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا اور لانگ مارچ ہوا مسنگ پرسنس کے حوالے سے، تو اس میں یا اس دھرنوں کی وجہ سے خواتین میں جو سیاسی شعور ہے وہ کتنی بیدار ہوئی؟ جس گھر کی عورت پڑھی لکھی بھی نہیں ہے وہ بھی آج نکلنے کو تیار ہے، اپنے بچوں سمیت اپنی گھر بار چھوڑ کر روڈوں پہ بیٹھنے کے لیے، دھرنوں میں بیٹھنے کے لیے، یہ جو احتجاج ہو رہے ان میں شریک ہونے کے لیے، یہ لاٹھی چارج ہو رہے ان کو بھی برداشت کرنے کے لیے وہ باہر نکل رہی ہے۔ اس سے ہم یہی اندازہ لگائیں گے کہ ان میں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمیں اب اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے۔ جی، ریاست کو، حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل کرے تاکہ یہ جو لوگ بلا وجہ گھروں سے نکل رہے ہیں، یہ اپنا مطلب جو عورتیں ہیں، بچے ہیں جو بلا وجہ گھروں سے نکل رہے ہیں، تو ان کا پورا جو دھیان ہے وہ مسنگ پرسنس کے اوپر ہے۔ حکومت یہ مسئلہ حل کرے تاکہ وہ اپنے کریئر پہ توجہ دے۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی اسکول کا ٹائمنگ بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر دھرنوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو موقع دے نا، ان کو موقع دے وہ آگے جائے، تعلیم مطلب اپنی تعلیم پہ توجہ دے، اور جو مطلب میلز کو جو مسنگ کر رہی ہے ان کو بھی چھوڑے، ان کو بھی موقع دے تاکہ وہ بھی آگے کچھ کرے، وہ مطلب انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، وہ کوئی اور غلط قدم نہ اٹھائے، ان کو مطلب جو سرکاری نوکریاں ہے وہ پرووائڈ کریں۔ یہ بتائیں کہ بلوچستان ایک وسیع صوبہ ہے، سائل اور وسائل کی یہ جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں جیسے کہ مرد نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور عورت اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو عورت بھی مرد کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اگر اس کا مرد قید خانے میں بند ہے تو باہر اس کی عورت اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں چپ چاپ بیٹھ کر مطلب یہ تماشے وغیرہ دیکھ رہی ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
چاہے وہ پڑھی لکھی ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر احتجاجوں میں جا رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، اسٹیٹمنٹ اپنا درج کروا رہی ہے کہ میرے مرد کو آزاد کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس جد و جہد میں جو خواتین سامنے آ رہی ہیں اور وہ نکل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے مسائل حل ہوں گے؟ مسائل کا حل ہونے کا تو پتہ نہیں کہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم اسے اس بات کی بات کی اس امید کی ہے۔ پشیمانی تو نہیں ہوگی کہ اگر میرے بھائی، میرا ابو یا میرا شوہر، میرا بیٹا جیل میں تھا، میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ کم از کم وہ ان کے لیے اپنا فرض ادا کر رہی ہے، اپنا حق نبھا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، ریاست کے ساتھ لڑ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ یہ مطلب کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر مطلب خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ مختلف ریاستی ایجنسیاں ہیں، جب اس طرح کے مسائل ہوتی ہیں، خواتین نکلتی ہیں، تو کیا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ جی بالکل، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے تاکہ یہ گھروں میں خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ یہ گھروں سے نکلنا بند کر دے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا ذہنی وہ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک طرف آپ کا پیارا لاپتہ ہے اور دوسری طرف وہ آپ کو مزید ٹارچر کر رہے ہیں کہ یا تو آپ نکلیں گے یا تو ہم آپ کو اٹھائیں گے یا پھر جو آپ کا پیارا مسنگ ہے یا پھر ہم اس کو مار دیں گے۔ یہ جو حالات ہیں بلوچستان کی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بلوچستان کی جو حالات ہے، یہ ایک بہت خوف زدہ ماحول بنا ہوا ہے بلوچستان میں، ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جانی ہتھیلیوں پہ لے کر گھوم رہے ہوتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پیارے، ہمارے مرد جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ واپس صحیح سلامت آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اچھا آیا کہ وہ گھر واپس پہنچیں گے، آیا کہ وہ لاپتہ ہوں گے یا پھر وہ مارے جائیں گے۔ اس بات کا ہم بالکل بھی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارے مرد گھروں میں واپس صحیح سلامت آئیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ماحول ایک بنا ہوا ہے، خوف کا ماحول بھی ہے اور مسنگ بھی ہو رہے ہیں پرسنس اور لوگ، تو آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو بازیاب کرایا جائے تو کیا ریاست کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں، یا صرف اسی طرح کے احتجاج اور دھرنے اور کچھ تو خون یہ حل ہے؟ تو اگر یہاں پر لوگ دھرنے دے رہے ہیں تو ریاست ان کو چپ کروانے کے لیے ایک دو لوگ بازیاب کر رہے ہیں اور وہاں سے مزید 15-20 لوگ مسنگ کر رہے ہیں، یا پھر ایسے کر رہے ہیں کہ فیک اکاؤنٹرز میں ان لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو ریاست مطلب کہ وہ ریاست بھی ایک طرح کا ایک گیم کھیل رہا ہے لوگوں کے ساتھ کہ اگر یہ دھرنے میں بیٹھے تو ہم اس کے پہلے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو بازیاب کر کے ان کا منہ بند کر دیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بازیاب ہو رہے تو یہاں سے 5 مزید اور مسنگ کر رہے ہیں وہ۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ مطلب کہ اتنی جلدی حل ہو سکے۔ میں سمجھتی ہوں اگر بلوچستان میں یہ جو عدالتیں بنی ہیں تو یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر عدالت کسی ملک میں بنتے ہیں تو لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یا کسی بندے کا جرم ثابت کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کو لے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اس نے مطلب فلاں فلاں کیا ہوا ہے، تو وہ ان کو عدالت میں پیش کرے بجائے کہ سیاہ کوٹریوں میں بند کر کے ان کو ذہنی ٹارچر کرے، یہاں پر لے کر آئیں، عدالت میں پیش کرے، اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا، پھر عدالت انہیں سزا دے، جو بھی دے، سزائے موت دے، جو بھی دے، پھر وہ تو عدالت کا وہ قصہ ہوتا ہے۔ ہاں بہت بہت شکریہ رضوانہ بلوچ صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ گئی۔ ناظرین، آپ نے رضوانہ بلوچ صاحبہ کی باتیں سنی، کیونکہ وہ بی ایس او کے کارکن ہیں اور یہ بھی انہی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان کے پیارے بھی مسنگ ہوئے ہیں، اسی لیے آج یہ دھرنوں میں بیٹھتی ہے، احتجاج کرتی ہیں کہ شاید ان کے پیارے واپس آ جائیں۔ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن ان کے پیاروں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، عدالتیں جو فیصلہ دیں یہ ان کو قبول ہے۔ اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔